بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈکی بائٹ پہ ریمانڈ آج پھر ریمانڈ دے دی گیا 3 دن کا۔ میری سمجھ سے تو باہر ہے، یہ کون سا کوئی اتنا بڑا اس نے کرائم کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب صاحب مجھے بتائیں یہ ڈکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی؟ بڑا پریشان ہے، بال شال اس کے وہ بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے بھی پریس پہ نہیں ہیں، ٹینشن میں ہے، جب کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے آگے سے جواب نہیں دے رہا۔ یہ کر کیا رہے ہیں ڈکی کے ساتھ؟ دیکھیں آپ نے کہا نا ریمانڈ پہ ریمانڈ۔ دیکھیں اگر ریمانڈ زیادہ ہو رہا ہے نا اور اس ریمانڈ کے بدلے میں کوئی چیز نہ ملی تو پھر یہ نقصان ہوگا کس کو؟ آئیو صاحب کو۔ یہ جتنے زیادہ ریمانڈ ہوتے جائیں گے یہ ڈکی کو فائدہ ہے۔ اچھا میری بات سمجھیے گا، اچھا ٹھیک ہے؟ کل کو مثال کے طور پر ڈکی کو جب ڈکی کے آئیو صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب ہاں جی 3 دن آپ نے پھر مانگے تھے، کیا لائے ہیں؟ آج بھی جو ڈیسیژن ہوا کورٹ کی طرف سے وہ پھر وہی اپلیکیشن لائی گئی کہ جناب کچھ اکاؤنٹس ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا 3 دن کے بعد پھر جب کہا جائے گا کچھ اکاؤنٹس ہیں تو پھر نہیں بنتا نا پھر۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر ان 3 دنوں میں کوئی چیز ریکور نہ ہوئی ڈکی کے اوپر تو پھر تو پکی اس کی ضمانت ہے۔ اچھا سمجھ گئے میری بات کو؟ سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، 2 چیزیں ہیں، یا تو اس کے والدین نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب اس کو صحیح طریقے سے سیٹ ہونے دیں۔ ایک بگڑا ہوا بچہ جب بھی کسی پولیس والے کے ہتھے آ جائے تو پھر اس کے جو والدین ہوتے ہیں، جو شریف والدین ہوتے ہیں، وہ جا کے کہہ دیتے ہیں کہ یار 15-20 دن انہوں ستری مار دے تاکہ بندے دا پتر بن کے باہر آوے۔ تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈکی میں شیطان بچہ ہے؟ یہ میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا تو پھر اس طرح ہوا ہے کہ بھائی اس سے جو چیز ہے ریکور کروائیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے بچے کو فائنل کریں۔ اچھا جتنا ہو سکے ہمارے بچے کا کریکٹر بالکل سیدھا کر کے دیں۔ ٹھیک، میری بات سمجھیں؟ اب ڈکی نے مثال کے طور پر باہر ٹریول کرنا ہے، سارے معاملات سب کچھ ہوتے ہیں نا بندے کے، ٹھیک ہے؟ اب اس نے اتنا پیسے تو بنائے، لیکن اب کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف پاکستان بیٹھا رہے گا؟ نہیں، باہر بھی جائے گا۔ صاف ذرا باہر تو اس نے جانا ہے، عمرہ کرنے چلا جائے فار ایگزامپل، اگر وہ اس کے اوپر کوئی کیسز وغیرہ ہوں تو پھر کیسے جائے گا؟ بالکل ایسے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو نا جب مثال کے طور پر شروع میں نا 5-7 دن بڑے مشکل ہوتے ہیں کہ بیٹا گھر میں نہیں ہے، جیل میں ہے، اور رشتہ دار بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ وہ فلاں، بعد میں بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ اب بھائی جان جو کرنا ہے کرو، لیکن ہمارے بچے کو سیدھا سامنے کھڑا کر دو، بس اتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بالکل، جو بھی انویسٹیگیشن ہے دیکھیں میری بات سنیں، 3 دن اگر اور چلے گئے نا، جو بندہ مہینہ برداشت کر کے بیٹھا نا، یار 3 دن بھی برداشت کر لیں گے بس، لیکن یہ ہے کہ ہمارے بچے کو نا ستھرا کر کے صاف ستھرا بالکل جو ہے نا ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کل کو اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چور جو ہے نا، چور جب پکڑا جاتا ہے، کوئی بھی بندہ جب پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو بھی مقدمہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل چرس کا ہے، فار ایگزامپل ڈکیٹی کا ہے، فار ایگزامپل اسلحے کا ہے، اچھا پھر جب بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا ہوتا ہے نا تو پولیس اس کو بلا لیتی ہے، آؤ جی ایسے ہی۔ ہاں، کتنی بار آپ نے ایسے کیس دیکھے ہوں گے کہ پولیس ان کو کہتی ہے آ جائیں جی، بالکل ٹھیک ہے، جب وہ پولیس ان کو بلاتی ہے پھر انویسٹیگیٹ کرتی ہے۔ تو اسی طرح ڈکی صاحب جو ہے نا، ڈکی صاحب کے جو پیرنٹس ہیں، میرے جو نظریے کے مطابق وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب بار ہمارے بیٹے کو نہ تنگ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی بار جو انویسٹیگیشن اسے کریں اور ہمیں لکھ کے دے دیں کہ بھائی جان۔ جو ڈکی کی مسز اروپ آج فرسٹ ٹائم انہوں نے میڈیا سے بات کی، کیوں؟ دیکھیں ڈکی بات نہیں کر رہا، ڈکی نہیں بات کر رہا۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کہیں سے ان کو کوئی پازیٹیو سائن ملا ہے تو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بندے کو پازیٹیو سائن ملتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے، دلیر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دلیر تو وہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، مہینہ ڈیٹ تو ہونے والا ہے، تو دلیر تو ہو چکے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آ گئے ہیں۔ ان کو اب یہ بھی پتا ہے کہ کون سے چیمبر میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کیا معاملات ہیں۔ جو بندی گھر بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو پتہ چل گیا کورٹ کچہری کے، تو اس کے چکر لگتے ہیں نا۔ لیکن بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ اب ان کو نا ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ یار ہمیں نا بندہ جو ہے نا وہ صاف ستھرا بندہ چاہیے، اب ہمیں اس طرح کا جو ہے نا بار ہم نہیں آ سکتے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ تو یہ چیز ہے، وہ اس نے تو یہ کہا کہ ہمارے وکیل صاحب جو ہے نا جو بھی کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ایک اپریسیشن ہے وکیل کے آگے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بار وکیل بدلنا بھی موت ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کام نہیں اچھا ہوتا نا۔ میں آپ کو ایک بات دوں، اچھا کورٹ کے رپورٹر میرے کوئی دوست ہیں، ان سے میری بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مطلب ماحول ٹھیک ہے،
اس بار کوئی جو نا ڈکی کو جو وہ تنگ شنگ نہیں کیا گیا اور ٹائم پہ لایا سر ڈکی پریشان کیوں تھا؟ بال بکھرے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی، اروب کے ساتھ بھی ملاقات سر ہوئی، بال بکھرے ہوئے تھے اور ہتھکڑی اس دفعہ ہتھکڑی بھی سخت لگی ہوئی تھی، آپ نے نوٹ کیا؟ ہاں پیچھے سے تھوڑا سا میں نے دیکھا اس کو. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز جب بندہ جیل میں بیٹھا ہوتا نا تو وہ پھر نا دیواروں کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مکوڑیاں، اور ان سے جو ہے نا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھا یہ اتنے چکر اس نے ادھر سے لگا لیے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیواروں سے بھی باتیں کرنی پڑتی ہیں جیل میں بیٹھ کے. سمجھ گئے میری بات کو؟ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بھائی آپ شاور لے لیں اور اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا تیار شیار ہو کے آ جائیں ممی ڈیڈی لوگ، نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بیسک پرپز یہ ہے کہ فوراً جو ہے نا بندے کو پیش کیا جائے. اب جج صاحب کے سامنے جو ہے نا اگر 12 بجے کا ٹائم ہے تو پھر 12 بجے پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اب معاملات جو ہیں سمجھ لیں کہ اب ڈکی کی بہتری کی طرف جانے والے ہیں. اس کے والدین آج پر اعتماد تھے، بڑے اچھے، بالکل سارے پر اعتماد تھے. ہاں جی سارے پر اعتماد تھے. مجھے یہ بتائیے گا، اب اروب کی تھوڑا سا بات کریں کہ 15 تاریخ تک اس کے پاس بھی ٹائم ہے، 15 تاریخ تک بے گناہ ثابت نہ کر پائی، اس کی بھی گرفتاری ہوگی. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اروب کا جو ہے نا ابھی تک میں نے بڑی کوشش کی کہ اروب کا جو ہے نا وہ دیکھوں کہ کہیں سے کوئی ویڈیو، کوئی اس طرح کی کوئی بات کہ جہاں سے لگے کہ یار یہ گیمبلنگ کو پروموٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو انکوائری کی جائے گی، ان کو بلایا جائے گا، ان سے اکاؤنٹس دیکھے جائیں گے، چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اس کے بعد فردر ان کو جانے دیا جائے گا. اچھا جی، یہ ان سے گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اگر ثابت نہ کر. اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب لیپ ٹاپ دے دیں، موبائل دے دیں، سارا کچھ دے دیں، میں نے یہ نہیں دینا، میں نے وہ نہیں دینا، تو پھر تو کہیں گے کہ پھر آپ نے نہیں دینا تو پھر آئیں، پھر گرفتاری دیں، پھر تو اٹھانا پڑے گا. بالکل. ایک ادارہ جب آپ سے سوال کرتا ہے کہ جناب ہمیں آپ کے خلاف یہ انویسٹیگیشن کرنی ہے، تو وہ پھر آپ سے جو بھی چیز لے گا تو آپ کو دینی پڑے گی. اگر آپ نہیں دیں گے تو اٹ مینس یو آر گلٹی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو تھانے میں بلایا جائے اور آپ کہیں گے میں نے نہیں جانا، ٹھیک ہے، 2 بار 3 بار جب بلائے تھے، 4تھی بار گھسیٹ کے لے جائیں گے. بالکل ایسے ہی. تو یہی چیز ہے کہ اروب کو یہ چیز دینی چاہیے. اچھا اروب کو بھی چاہیے کہ فل کوآپریٹ کرے. بالکل کوآپریٹ کرے. ڈکی جیسے کر رہا ہے اس کو دیکھیں، اس کے ہسبینڈ نے کوئی بات کی نہیں کی تو پھر ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. مجھے لاسٹ بات بولیں، پیسے کچھ لیے جا چکے ہیں، کچھ اکاؤنٹ فریز ہو چکے ہیں، کچھ مزید لیے جا رہے ہیں، اس کا ڈکی کی ویلتھ پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، مجھے جہاں تک لگتا ہے نا سر کہ ڈکی کے جتنے بھی پیسے ہوں گے جو ناجائز پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو اس نے بتائے ہیں، وہ جو ہے نا وہ بار کیے جائیں گے، باقی اس کے حوالے کر دیے جائیں گے. اچھا بالکل یہ پراپر جو ہے نا ایک شفاف کام ہو رہا ہے، پراپر ایک کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جو اس نے یوٹیوب سے جو پیسے ارننگ کر رہا ہے، باقی اور جو گیمبلنگ سے اس نے پیسے لیے اڑا دیے یا جو بھی ہے، ویلتھ کو ٹھیک ٹھاک اثر پڑنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ گھر اور پھر گاڑیاں، پھر مہنگے شوق، ان کے تو بڑے مہنگے شوق ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک اثر کریں گے. لیکن ان کے والد صاحب بہت اچھے انسان ہیں، وہ جو ہے نا انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا ایک اچھا کام کیا ہے، پڑھاتے رہے ہیں وہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے نا وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس فیلڈ میں لانے کی کوشش کریں گے. اور اگر یہ کام بھی کرنے دیں گے تو پھر ان کے اوپر وہ کڑی نظر رکھیں گے. اور ڈکی اب بچہ نہیں، اب اس کو سب کچھ سمجھ آ گئی ہے. ان کی والدہ جو ہے نا، ان کا گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب یہ بڑا ٹھنڈا ہو جائے گا. بہتر. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. 3 دن کا مزید ریمانڈ ڈکی بھائی کا منظور ہو چکا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.